بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موٹیویشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان رانا مزمل، ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ اگر ہماری زندگی میں کبھی یہ پاسبل ہوتا، کبھی یہ ممکن ہوتا کہ اگر ہم ابلیس کا انٹرویو لیتے، شیطان کا انٹرویو لیتے جو ہمیں ورگلاتا ہے اسلام کی راہ سے، اللہ کی راہ سے، نماز پڑھنے سے روکتا ہے، تو اگر ہم اس کا انٹرویو لیتے تو وہ کچھ اس طرح کا ہوتا اور وہ ہمیں کچھ اس طرح کا جواب دیتا۔ میرا پہلا سوال، کیا تم بتانا پسند کرو گے کہ تم لعنتی اور مردود کیوں پائے گے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے شیطان کے ساتھ، اور دیکھیں وہ ہمیں کیا جواب دیتا ہے۔ شکل و صورت سے تو تم بڑے لکھے اور شریف آدمی دکھائی دیتے ہو، مگر بات کرنے کا سلیقہ نہیں۔ کم از کم آغاز تو کسی نرم سوال سے کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ جب میں اسے بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو سب اس کو سجدہ کرنا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے میرے، میں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا ہے؟ میں نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جا یہاں سے، بے شک تم مردود ہے اور قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ میں نے کہا کہ مجھے بھی قیامت تک مہلت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جا تجھے مہلت دی جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں بھی لوگوں کو تیرے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے ضرور ان کی طاق میں بیٹھوں گا، انہیں بہکانے کے لیے ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس نے تیری پیروی کی تو یقیناً سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ تھی اصل صورتحال۔ شکر ہے کہ تمہیں پتہ چل گیا کہ میں لعنتی اور مردود کیوں ٹھہرایا گیا۔ اب مجھے لعنتی اور مردود کہنے والوں، دوسروں کی آنکھ میں بڑا تنکا بھی تمہیں نظر آتا ہے اور اپنی آنکھ میں پڑا ہوا شہ تیر نظر نہیں آتا؟ کبھی اپنی کرتوتوں کا بھی جائزہ لیا کہ میں نے اللہ کے حکم پر ایک سجدہ نہ کیا تو مجھے شیطان اور لعنتی قرار دیا گیا۔ تمہیں تو اللہ تعالیٰ ہر روز 5 مرتبہ سجدے کے لیے بلاتے ہیں اور تم روزانہ 5 مرتبہ انکار کرتے ہو، پھر تم مجھ سے بڑے شیطان نہ ہوئے؟ کبھی غور کیا کہ تم پر روزانہ کتنی لعنت برستی ہوگی؟ یہ قدر کی تو نے اپنے رب کی اس چیلنج کو سچ ثابت کرنے میں میرا بھرپور ساتھ دے رہے ہو، غصے سے کانپتے ہوئے۔ ذرا اپنی شکلیں اور کرتوتیں دیکھو، اس طرح کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نائب۔ تم تو دوسروں کو غصہ دلاتے ہو مگر آج خود غصے سے کانپ رہے ہو۔ لو پانی پیو، ابھی تو بہت سے سوالات باقی ہیں۔ میرا اگلا سوال، شرک کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ ہاں یہ ہوا نا سوال۔ شرک کا آغاز نوح علیہ السلام کے دور سے ہوا، جب ود، سو، یعوق، نصر فوت ہوئے۔ یہ 5 قومیں نوح کے بڑے نیک اور صالح بزرگ تھے۔ دور دور تک ان کی عبادت اور پرہیزگاری کے چرچے تھے، بہت سے لوگ ان کے پیروکار۔ یہ چونکہ اللہ کے خالص بندے تھے اسی لیے ان پر میرا کوئی داؤ نہ چل سکا۔ البتہ ان کی وفات کے بعد ان کے پیروکار قابو آ گئے۔ میں نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ ان بزرگوں کی تصویر بنا کر رکھ لو، اس سے ان کی یاد بھی تازہ ہوتی رہے گی اور تمہارے اندر عبادت کا شوق بھی بڑھے گا۔ اگلی نسل کو ورگلایا کہ ان کے مجسمے بنا کر گاڑ دو، تمہارے آباء و اجداد انہی کی پوجا کرتے تھے، انہی کی وجہ سے ان پر بارش نازل ہوتی تھی، چونکہ ان 5 کی محبت اور عظمت ان کے دلوں میں خوب گھر کر چکی تھی، اس لیے آسانی سے مان گئے اور یوں باقاعدہ شرک کا آغاز ہوا جو آج تک پورے زور و شور سے ہے۔ چھوڑوں گا نہیں، سب کو ساتھ لے کر جاؤں گا، جہنم بھر کے چھوڑوں گا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ حدیث کے مطابق رمضان المبارک میں تمہیں قید کر دیا جاتا ہے، کیا دوران قید بھی کوئی داؤ آزمانے کی کوشش کرتے ہو؟ واہ لطف آ گیا، اس میں شک نہیں کہ رمضان میں مجھے قید کر دیا جاتا ہے، مگر ہنستے ہو کہ تم لوگ تو قید نہیں ہوتے، تمہارے جیسے مہربانوں کے آزاد پھرنے سے رمضان میں میرا کچھ نہ کچھ کاروبار چلتا رہتا ہے، اور اگر بالکل ٹھپ بھی ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ عید کا چاند نظر آنے کی دیر ہے کہ پورے رمضان کی کسر صرف ایک رات میں نکال لیتا ہوں، جب روزے رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی نیک پروین چاند رات مارکیٹ جا کر چوری کر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیتی ہے تو تمہارے گمان بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کتنے غضبناک ہوتے ہیں، اور میں اس وقت خوشی سے جھوم رہا ہوتا ہوں، پھر آنکھوں سے زنا، ہاتھوں، کانوں اور زبان سے زنا، پھر پاس ہی ان عورتوں کے اندھے شوہر، باپ یا بھائی کھڑے ہوتے ہیں۔ ویسے عجیب الٹی کھوپڑی کے مالک ہو تم لوگ، اگر چوری کر کے علاوہ کوئی اس طرح بڑے بازار میں تمہاری بہن، بیوی یا بیٹی کا ہاتھ پکڑ لے تو فائرنگ شروع، بازار بند، ہڑتال، لاشوں کے انبار، مگر اس وقت تمہاری غیرت نہیں جاگتی۔ پھر چاند رات ہر گلی
گھر محلے اور بازار میں انڈین گانوں کی گونج، گلیوں اور بازاروں میں نوجوانوں لڑکے لڑکیوں کی گہما گہمی چھیڑا چھیڑی دیکھ کر بے اختیار مجھے ہنسی آتی ہے کہ دیکھو ان قرآن و حدیث کے دعوے داروں کو۔ کیا قرآن نہیں کہتا کہ میں تمہارا کھلم کھلا دشمن ہوں؟ کیا حدیث نہیں بتاتی کہ رمضان میں مجھے قید کر دیا جاتا ہے؟ پھر چاند رات تمہارا اس طرح جشن منانا، کیا دشمن قید سے آزاد ہو تو اس طرح کے گانے لگا کر خوشیاں مناتے ہیں؟ سچ تو یہ ہے کہ تم نے مجھے دشمن کا سمجھا ہی کب تھا۔ میری رہائی پر تمہاری خوشی اور استقبال ثابت کرتا ہے کہ تم مجھ سے کتنی عقیدت و محبت رکھتے ہو۔ رہائی الفطر والا دن تو ظہر کے وقت میرے کارندے تمام مساجد کے باہر سیٹیاں بجاتے اور گنگناتے رہتے ہیں، سب اڑ گئے نے فسلی بیڑے دے اج اثر رج کے نچنا۔ سناؤ کیسا بدلا لیا رمضان کی قید کا؟ کہاں گئی ٹوپی تسبیح مسواک، نماز روزہ اعتکاف، مسجدیں اسی طرح ویران؟ ہا ہا ہا۔ اچھا بہت ہو گیا سوال، اب میں نماز کا وقت ہو گیا، میں نے جانا لوگوں کو نماز سے روکنے کے لیے، باقی سوالات بعد میں کرتے ہیں، چلے ملتے ہیں بعد میں۔ اچھا تو آپ لوگوں نے یہ سوالات سنے ہوں گے، اس کے جواب بھی سنے گے کہ کیسے شیطان ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روک رہا ہے، کیسے ورگلا رہا ہے، اور کیسے اپنا ساتھی بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کیسے وہ اپنا ہم سے کام کروا رہا ہے۔ اچھا یہ تو ہمارے 3 سوالات تھے جو ہم نے اس سے پوچھے۔ ابھی وہ چونکہ چلا گیا، وہ شیطان ہو کے اپنا کام نہیں چھوڑ رہا، تو ہم مسلمان ہو کے اپنا کام کیوں چھوڑے؟ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اسے دوبارہ انٹرویو کرنے کی۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک ہمارا انتظار کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں، نماز پڑھیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔